ایک صحابی ہیں ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شراب پیتے تھے، صحابہ بشر تھے، ان سے بھی خطائیں ہوئیں، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کل وعد اللہ الحسنى، میں نے تیرے تمام صحابہ کو بخش دیا، جنت دے دی، بس لہٰذا کسی صحابی پہ تنقید نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ شراب کی عادت تھی، ہر دفعہ کوڑے کھاتے، پھر پیتے، پھر کوڑے کھاتے، پھر پیتے، اور جنگ میں شریک ہیں، ان کو گھر نہیں بھیجا، میدان جہاد میں ہیں، شراب پی رہے ہیں، کوڑے کھا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ آخر سعد بن وقاص نے قادسیہ میں پہنچ کر تنگ آ کر انہیں جیل میں ڈال دیا، قبض کر دو، جب تک توبہ نہیں کرتا نہیں چھوڑوں گا۔ قادسیہ کی جنگ نے ایران کا فیصلہ کیا، جنگ 9 دن چلی ہے، ایک جنگ کا دن ہے، ایرانیوں نے صحابہ کو اکھاڑ دیا اور یہ اکھڑ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، تو یہ دروازے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، یہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کیا کروں کیا کروں۔ اتنے میں حضرت سلمہ گزری، یہ حضرت سعد بن وقاص کی بیگم تھی، کہنے لگے سلمہ سلمہ میری بیڑیاں کھول دے، یہ دروازہ کھول دے، مجھے سعد کا گھوڑا دے دے، ان کی تلوار اور ڈھال دے دے، میں شہید ہو گیا تو تم سب کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، اور اگر میں بچ کے آ گیا تو یہیں آ کے بیڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی میں تو نہیں کرتی، سعد کو پتہ چلا تو مجھے سزا دیں گے، ناراض ہوں گے۔ وہ چل پڑی تو کہنے لگے کفا حزن ان تتقی الخیل بالقضاء واترکوا مشدود علی وقیا، میرے دکھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بھیڑیوں میں بندہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس کو ترس آیا، وہ واپس آئی، دروازہ کھول دیا، سعد کا گھوڑا بھی دیا، تلوار بھی دے دی، ڈھال بھی دے دی، انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور ایک طرف سے جو حملہ کیا، صحابہ کی لشکر کی تعداد تھی 30,000 اور ایرانی تھے 3 لاکھ، 3,30,000 میں ایک آدمی کیا کرے گا، وہ نظر کیسے آئے گا؟ لیکن پیا جس کو چاہے سہاگن وہی، نہ گوری کو دیکھے نہ کالی کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ پتہ نہیں کون سی خوبی ابو مہجن کی میرے رب کو پسند تھی، شراب پینے کے باوجود ایک طرف سے جو حملہ کیا ہے، کھلبلی مچ گئی، جدھر ایرانیوں کو دباؤ دیکھتے وہاں شیر کی طرح جھپٹتے، اس اکیلے آدمی نے ایرانیوں کے دباؤ کو روک دیا، یہاں تک کہ سارے لشکر میں بجلی کی طرح بات پھیل گئی کہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، چہرہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، رفتار بجلی ہے، آواز میں کڑک ہے، تلوار میں تیزی ہے، کاٹ بے خطا ہے۔ اکیلے شخص نے 3 لاکھ کے لشکر کو روکا، روک کے پھر پیچھے دھکیلا، اور 30,000 بھی ساتھ ہیں، یہاں تک کہ ایرانی مغلوب ہوتے گئے اور صحابہ غالب آتے گئے۔ اس دن جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن شکست سے بچ گئے اور بغیر کسی نتیجے کے میدان سے واپس لوٹے۔ اور اس جنگ میں امیر لشکر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، قلعے کی چھت پر تھے، اور وہاں سے پرچیوں پر لکھ کر نیچے آرڈر بھیجتے، سوار آرڈر آگے پہنچاتا۔ تو جب ایک دم وہ نمایاں ہوئے حملوں میں، 3 لاکھ جمع 30,000 میں وہ اتنے نمایاں ہوئے کہ ساتھ کہنے لگے یہ کون ہے، جدھر جاتا ہے پاسا پلٹ دیتا ہے، کہنے لگے ہیں گھوڑا تو میرا لگتا ہے لیکن وہ تو استبل میں کھڑا ہے۔ پھر غور سے دیکھا، کہنے لگے ہیں کہ حملے کا انداز تو ابو مہجن کا لگتا ہے اور وہ تو قید میں پڑا ہے، تو یہ کون ہے؟ سوچ رہے ہیں، کچھ پہچان لیا، گھوڑا تو میرا ہے، گھوڑے کی جو اٹھان ہے یہ تو میرے گھوڑے جیسی ہے، اور حملے کا انداز تو ابو مہجن جیسا ہے، گھوڑا استبل میں، ابو مہجن جیل میں، تو یہ کون ہے؟ شام کو جب لشکر لوٹے اور حضرت سعد کے پاس سارے سالاران جمع ہوئے تو سب نے کہا آج شکست یقینی تھی اگر اللہ اپنے کسی بندے کو نہ بھیجتا، پتہ نہیں کون تھا، ہمیں تو لگتا ہے کوئی فرشتہ تھا۔ یہ کہہ کر مجلس سے اختتام پذیر ہوئی۔ سعد اپنے خیمہ خلوت میں آئے تو بیگم سلمہ نے پوچھا آج میدان کی کیا کارگزاری ہے؟ کہا بس آج تو عجب ہی ہوا، ایک اللہ کے بندے نے آ کر ساری جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے
ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میرا گھوڑا استبل میں نہ ہوتا، ابو محجن جیل میں نہ ہوتا، تو مجھے ایسے لگتا تھا گھوڑا میرا ہے اور حملہ ابو محجن کا ہے۔ سلمہ کہنے لگی ایک بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں، وہ ابو محجن ہی تھا، وہ گھوڑا آپ ہی کا تھا۔ کہا ہے وہ کیسے؟ کہا میں گزر رہی تھی تو انہوں نے فریاد کی تو میرا دل پہ سیجا، میں نے نکال دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دم آنسو چھلک پڑے۔ کہا بلاؤ۔ ان کی بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کھولی، ان کو گلے لگایا اور کہا آج کے بعد تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، جا جو مرضی کرے کر۔